دو کنارے ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ تو بہت ہی دھماکے دار ہونے والی ہے۔ ولید جب درے شہوار کو کمرے میں توڑ پھوڑ کرتے اور چیختے چلاتے دیکھتا ہے تو پوچھ لیتا ہے کہ آخر یہ سب تم کیوں کر رہی ہو، جس پہ درے شہوار ولید کو وارن کرتی ہے کہ اگر آپ نے اپنے بہن بھائیوں کو جائیداد میں سے کوئی حصہ دیا تو وہ دن میرا اور میری بیٹی کا آپ کی زندگی میں آخری دن ہوگا، کیونکہ پھر میں اپنی بیٹی کو لے کے اتنا دور چلی جاؤں گی کہ ساری زندگی آپ اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے ترستے رہیں گے۔ ولید درے شہوار کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جس طرح سے تم اور دعا میری رسپانسبلٹی ہو، اسی طرح سے آباد کائنات اور آئمہ بھی میری رسپانسبلٹی ہیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں اپنے بہن بھائیوں کو ان کا حق دوں گا تو تم لوگوں کی حق تلفی کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ لیکن درے شہوار کی تو بس ایک ہی ضد ہے کہ اب جو کچھ آپ کا ہے اس پہ صرف میرا اور میری بیٹی کا حق ہے، کیونکہ آباد کائنات اور آئمہ تو ویسے بھی آپ کے سوتیلے بہن بھائی ہیں، اور پھر جب یہ تمام دولت جائیداد آپ کو آپ کی امی کی طرف سے ملی ہے تو پھر یہ لوگ اس میں حصے دار کیسے ہو سکتے ہیں۔ اب ولید کو پتا ہے کہ درے شہوار کو سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے، تو وہ فی الحال کمرے سے نکل جاتا ہے تاکہ درے شہوار کا غصہ ٹھیک ہو سکتا ہے اسے خود یہ بات سمجھ آ جائے کہ وہ بے جا ضد کر رہی ہے۔ جبکہ دوسری طرف شہیر جو درے شہوار کو مسلسل کالز کر رہا تھا اور درے شہوار اس کی کالز اگنور کر رہی تھی، لیکن اب ولید پہ غصہ ہے تو شہیر کی کال اٹینڈ کر لیتی ہے، اور شہیر کی ایک ہی بات ہے کہ تم کیوں اپنی زندگی اس ولید جیسے بیمار انسان کے ساتھ ضائع کر رہی ہو، اور اگر میں ابھی بھی تمہیں اپنانے کو تیار ہوں تو تم خود سوچو کہ اس کے پیچھے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے سوائے محبت کے۔ درے شہوار میں تمہیں وہ زندگی دے سکتا ہوں جو تم ڈیزرو کرتی ہو اور جس کے تم خواب دیکھتی ہو۔ تو اس بار درے شہوار فیصلہ کر لیتی ہے کہ ولید کو چھوڑ کے مجھے شہیر کے پاس چلے جانا چاہیے، بلکہ ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کرتی ہے کہ میں دعا کو بھی اپنے ساتھ لے کے نہیں جاؤں گی، کیونکہ وہ بھی تو ولید کی طرح بیمار ہے، تو ولید سنبھالے اپنی بیمار اولاد کو، میں کیوں اس کی خدمت کر کے اپنی باقی کی زندگی برباد کروں۔ اور ولید جو کمرے میں انٹر ہوتا ہے جبکہ درے شہوار شہیر سے ہی محو گفتگو ہوتی ہے، ولید کو دیکھتے ساتھ گھبرا کے فون تو بند کر دیتی ہے، لیکن ولید جو کافی عرصے سے درے شہوار کو نوٹ کر رہا ہے اور شہیر اور درے شہوار کی بار بار ملاقات اور پھر درے شہوار کا ہر بار گھبرا جانا اور ابھی اچانک ولید کو دیکھ کے فون بند کر دینا، ولید کو یقین ہوتا ہے کہ ابھی بھی درے شہوار شہیر سے ہی بات کر رہی تھی۔ لیکن ولید درے شہوار سے کوئی سوال جواب نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ درے شہوار نے اس بات پہ بھی ہنگامہ کھڑا کر دینا ہے، جبکہ ولید کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتا۔ بہرحال ولید اپنے وکیل سے وصیت تیار کرنے کے لیے کہتا ہے، اور جب وکیل وصیت لے کے گھر پہنچتا ہے ولید اس پہ دستخط کرنے لگتا ہے تو اسی دوران درے شہوار بھی وہاں پہنچ جاتی ہے اور یہ بھی نہیں سوچتی کہ وکیل بیٹھا ہے، مجھے تمیز سے بات کرنی چاہیے۔ اپنے شوہر سے بدتمیزی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میرے منع کرنے کے باوجود آخر وصیت کیسے تیار ہوئی، اور ہمیشہ کی طرح غصے میں کمرے میں جاتی ہے اور توڑ پھوڑ کرنے لگتی ہے۔ ولید تو وکیل کے سامنے بہت شرمندہ ہوتا ہے اور درے شہوار کو جا کے سمجھاتا ہے کہ درے شہوار تم رشتوں کو آخر پیسوں سے کیوں جوڑ رہی ہو؟ اگر میری بہن کے شوہر کو اس وقت فائنینشیل کرائسس ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ مجھ سے ہی مدد مانگے گی نا، اور بڑا بھائی ہونے کے ناطے سے میرا فرض ہے کہ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی ہر مشکل میں ان کی مدد کروں۔ لیکن درے شہوار کہتی ہے کہ آپ اب صرف میرے شوہر اور دعا کے فادر ہیں، جتنا آپ نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے کرنا تھا میرے خیال سے آپ اس سے زیادہ کر چکے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اور میری بیٹی یہاں رہیں تو اپنے بہن بھائیوں کو نہ صرف گھر سے نکالیں بلکہ ان سے ہر طرح کا رابطہ ختم کریں۔ ولید کو تو حیرت ہوتی ہے اور درے شہوار سے کہتا ہے کہ آخر تم رشتوں کو پیسوں سے کیوں جوڑ رہی ہو؟ اب چونکہ ولید نے تمام بہن بھائیوں کو گھر میں جمع ہونے کے لیے کہا تھا تاکہ وصیت ان کے سامنے پڑھ کے سنائی جا سکے، تو اسی دوران میں آئمہ اور تیمور بھی گھر پہنچ جاتے ہیں، اور درے شہوار کی کمرے سے آتی ہوئی آوازیں سن کے تیمور تو بہت شرمندہ ہوتا ہے، جبکہ آئمہ بھی افسوس سے تیمور کی طرف دیکھتی ہے کہ کیا ابھی بھی آپ اپنی بہن کی سائیڈ لیں گے۔ بہرحال اب یہ لوگ تو شرمندگی کے مارے فوراً الٹے قدموں واپس پہنچ جاتے ہیں، جبکہ گھر جا کے آئمہ تیمور سے کہتی ہے کہ آخر درے شہوار بھابھی یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ ہمیں بھی پتا ہے کہ ہمارے بھائی کو جو مرض ہے وہ شاید لا علاج ہے، لیکن ڈاکٹرز نے خاص طور پہ انہیں خوش رہنے کا اور کسی بھی قسم کی ٹینشن نہ لینے کا کہا ہے، لیکن درے شہوار بھابھی کا جو رویہ ہے اسے دیکھ کے